بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یو کے میں بھی کچھ لوگوں کا روزہ ہے اور کچھ لوگوں کا روزہ کل سٹارٹ ہوگا۔ دونوں جو لوگ ہیں جن کا آج روزہ ہے ان کو بھی اور جن کا کل روزہ سٹارٹ ہوگا ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے اور یہ رمضان ہم سب کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے اور ہر شخص کے لیے اللہ رب العالمین بینیفیشل بنائے اور اس رمضان کی برکت سے اللہ پاک ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ آج ایک اور مسئلہ ہے، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواتین، ہماری وہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں جن کا عذر ہوتا ہے، انہوں نے رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تو سوال یہ آیا ہے مجھے کہ وہ کون کون سے ذکر کر سکتی ہیں، کون کون سی دعائیں مانگ سکتی ہیں، کس حد تک ان کو اجازت ہے کچھ پڑھنے سننے کی اور کس حد تک اجازت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ خواتین جو پیریڈ کے اندر ہوتی ہیں اور انہوں نے روزہ نہیں رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اجازت ہے، ان کو رخصت ہے، اور رمضان کے روزے کی قضاء وہ بعد میں کرتی ہیں۔ نمازوں کی قضاء ان کے لیے نہیں ہوتی لیکن روزوں کی قضاء ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے ویسے جتنی جلدی ممکن ہو کرنا چاہیے، لیکن اگلے رمضان سے پہلے انہوں نے روزوں کی قضاء کرنی ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جب وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہوتی تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ زبانی تلاوت کر سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ زبانی تلاوت کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مینسز کے اندر خاتون قرآن کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے ہاتھ میں پکڑ کے ہو اور چاہے وہ زبانی ہو۔ لیکن فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ خواتین جن کی کوئی کلاس ہوتی ہے، جن کا کوئی روٹین کا سبق ہوتا ہے، اور اگر وہ زبانی بھی اس کو چھوڑ دیں تو پھر ان کو حرج ہوتا ہے اور یہ ان کا نقصان ہے، تو ایسی عورتیں جن کی کوئی کلاس ہے، ان کی روٹین ہے، کوئی کورس شروع ہوا ہے، تو ایسی خواتین جو ہیں وہ زبانی وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ عام اجازت نہیں ہے، لیکن نقصان سے بچانے کے لیے جو کلاس کو پڑھانے والی ہیں اور روٹین کے ساتھ ان کا سبق چل رہا ہو تو ان کے لیے ہاتھ نہیں لگانے کی اجازت، کیونکہ قرآن میں خود اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاک لوگ ہیں وہی اس کو مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں۔ لیکن زبانی ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں، ان کو اسپیشل اجازت ہے۔ دوسری بات، قرآن کے اندر جو دعائیں آئی ہیں تو ایسی خواتین جو روزہ نہیں رکھ رہی، اس حالت میں بھی وہ قرآن کی آیت کے طور پہ وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن دعا کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی جو دعائیں ہیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو قرآن کی تلاوت کے طور پر یا قرآن کی آیت کے طور پر نہیں پڑھ سکتی، لیکن دعا کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں۔ دعا کرنا ان کے لیے منع نہیں ہے، تو دعا کے طور پر وہ قرآن کی یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذکر کرتی ہیں وہ ان کی روٹین میں شامل ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، تو تسبیح کو پکڑ سکتی ہیں، اس پہ ذکر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی روٹین کے مطابق، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف ہے، وہ جن کا وظیفہ ہوتا ہے، جن کی روٹین ہے، تو وہ درود شریف پڑھتی ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو اس حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ درود قرآن نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وہ ہدیہ درود پیش کر سکتی ہیں، چاہے انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے، چاہے قرآن کو ٹچ نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی. اس حالت میں بھی وہ ذکر اور درود جو ہے نا وہ پیش کر سکتی ہیں. حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں کو ٹچ کر سکتی ہیں، پکڑ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں تو تفسیر کی کتابیں بھی قرآن نہیں ہوتی، تو تفسیر کی کتابیں بھی وہ پکڑ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ایک جو دوسرا سوال ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ابھی کسی نے مجھے بھیجا کہ خواتین جب کھانا بناتی ہیں اور وہ روزے سے ہوں تو کیا ان کو چکھنے کی حد تک اس کی اجازت ہے کہ وہ چیک کر سکیں کہ اس میں کوئی نمک مرچ کی کمی بیشی جو ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات گھر والے ناراض ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے کیا وہ چکھ سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے چیزوں کو منہ میں ڈالنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ڈس لائکڈ ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن ضرورت کے تحت کسی چیز کو منہ میں ڈالنا اس کی اجازت ہے. منہ کی حد تک جو چیز رہتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گلے میں حلق میں کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو چیز منہ کی حد تک رہتی ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، تو اسی طرح بالکل ضرورت کے تحت اگر ضرورت پڑ جائے تو کوئی چیز منہ کی حد تک اگر وہ رکھ لیں، چیک کر لیں، چکھ لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گلے میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور بڑا اہم سوال آج ہی مجھے پوچھا گیا ہے، تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آج کل کے حالات کے مطابق بہت سارے لوگ جب کام سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹروں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ سٹیم لیا کریں. اور جب وہ سٹیم لیتے ہیں تو سٹیم لینے سے کرونا وائرس کا جو اٹیک اور خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک علاج ہے سٹیم لینا. تو کیا روزے کی حالت میں سٹیم لے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی علاج کے طور پہ سٹیم لیتا ہے، ضرورت کے لیے سٹیم لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے، وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یا علاج کے طور پہ نہیں لیتا بلکہ ویسے سٹیم لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ تھوڑی سی میرے جسم کے اندر بھاپ اور سٹیم کے ذریعے سے پانی چلا جائے گا تو پانی کی کمی پوری ہو جائے. تو چونکہ یہ روزے کے پرپس کے خلاف ہے تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آدمی بغیر کسی وجہ کے ضرورت کے سٹیم نہیں لے سکتا. لیکن جو آدمی ضرورت کے تحت اور علاج کے طور پہ سٹیم لیتا ہے وہ سٹیم لے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ انجیکشن جو بندہ لگاتا ہے، اگر وہ دوائی کے طور پر ضرورت کے طور پر انجیکشن لگاتا ہے، چاہے وہ وین میں لگائے یا گوشت میں لگائے، انجیکشن کی اجازت ہے. لیکن اگر وہی بندہ خوراک کی نیت سے، طاقت کی نیت سے انجیکشن لگاتا ہے، کوئی فوڈ سپلیمنٹ لیتا ہے انجیکشن کے ذریعے سے کہ اس کو بھوک نہ لگے، اس کو طاقت ملتی رہے باڈی کو، تو چونکہ یہ روزے کے پرپس کے خلاف ہے تو ایسے انجیکشن کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے روزہ ٹوٹے گا. اس لیے کہ بھوک اور پیاس کا نام تو روزہ ہے. اگر آپ کھاتے کچھ نہیں ہیں لیکن انجیکشن کے ذریعے سے آپ خوراک لے رہے ہیں، طاقت لے رہے ہیں، تو پھر روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ انجیکشن اس کی اجازت نہیں ہوگی جو روزے کے پرپس کے خلاف ہے. لیکن میڈیسن کے طور پہ، کوئی دوائی کے طور پہ انجیکشن لگاتا ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن کی اجازت ہے. سملرلی کوئی سٹیم لیتا ہے، اس کو علاج کے طور پہ لیتا ہے، دعا کے طور پہ لیتا ہے، ضرورت کے لیے لیتا ہے، تو وہ سٹیم لے سکتا ہے، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے یا ویسے بغیر ضرورت کے سٹیم لیتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے علماء نے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو اس مشکل سے نکالیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.